اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے وجود کے لیے نظام قدرت کے تحت 7 مرحلے فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے تمام انسانوں کو انسانوں سے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی تمام انسانوں کو ماں باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ اس پیدائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کا ایک بہترین سلسلہ انسانوں کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ مرد سے نطفے کی شکل میں رحم مدر میں منتقل فرما کر محفوظ فرمایا اور رحم مدر میں اس نطفے کی پرورش کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، اس نطفے کو 40 دن تک رحم مدر میں پرورش فرما کر خون وسطی کی شکل دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس خون وسطی کو 40 دن پرورش فرما کر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں منتقل کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 5، پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک پرورش فرما کر ہڈی کی شکل دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 6، پھر اس ہڈی کو 40 دن تک پرورش فرما کر اس کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 7، پھر اس ہڈی کو گوشت کی پرورش کے ساتھ اللہ نے اس میں جان ڈال دی اور بہترین خوبصورت انداز سے نئی مخلوق تیار فرمائی، جو انسانوں کی صورت میں دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کو ہی پیدا فرمایا ہے۔ اس کی بناوٹ اور اس کا حسن جمال عجیب و غریب کشش کا باعث ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہم نے انسانوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ امام بخاری میں اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بیوی سے محبت میں یہ کہہ دیا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنے جذبے میں کہہ تو دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو غلط کہا، کیونکہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر بیوی شوہر سے الگ ہو کر پردے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ اس زمانے کے علماء کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگے۔ جس سے بھی پوچھا اس نے جواب دیا کہ تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہاری بیوی پر طلاق پڑ گئی۔ بیوی سے چونکہ بہت محبت کرتے تھے، اس لیے مارے پھرنے لگے۔ آخرکار امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد کے پاس پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت امام کے شاگرد نے جواب دیا کہ آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، جاؤ ساتھ رہو۔ جب یہ جواب ملا تو ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے ان علماء سے بیان کیا کہ جنہوں نے طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب ان سب علماء نے امام صاحب کے اس شاگرد کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ نے یہ کیسا بیان دیا ہے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بھائی، میں نہیں کہتا کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، سورہ والتین پڑھ کر دیکھو کہ اس میں تمہیں ملے گا کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمام مخلوق میں سے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تفسیر درجے کی خوبصورتی کا اعزاز صرف انسان کو بخشا ہے اور کسی مخلوق کو اتنا بڑا اعزاز نہیں دیا ہے۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں کہیں بھی اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ وہ انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت امام صاحب کے اس شاگرد کا یہ دلیل سن کر ان علماء کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کا خلیفہ اور نائب بھی بنایا ہے، اور جیسے دنیا کا خلیفہ و نائب بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر انسانوں کو اعلیٰ درجے کی خوبصورتی کا اعزاز بھی دیا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نظام قدرت کے ذریعے سے سرفرازی عطا فرمائی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوق کو انسانوں کے تابع اور فرما بردار بنایا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ انسان کو منی کے ایک ناپاک نطفے سے پیدا فرمایا۔ جب تک یہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، اس وقت تک انسان اس سے کتنی گھن اور کتنی نفرت کرتا ہے، مگر ناپاک نطفہ جب نظام قدرت کے مرحلے طے کرنے کے بعد ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ
घिन और नफरत के मामलात के बजाय उसे चूमता है, प्यार करता है, सीने से लगाता है। अर्ज ये कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा खूबसूरत और प्यारा बन जाता है ये खुदा की शान कुदरत है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक शेर में कुदरत की इस निशानी को एक खूबसूरत मिसाल देकर फरमाया है, इन्हीं नापाक नुस्खों और कतरों से अल्लाह ताला लाल और मोती की तरह खूबसूरत इंसान पैदा करता है और उन्हीं नापाक कतरों के इंसानों को खूबसूरत और सरबुलंदी के मीनारों पर पहुंचा देता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अल्लाह हाफिज।